بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو 100 اشرفیاں دی۔ یہ رقم اس نے اپنے دوست کو بصورت قرض دی، لیکن اس کی کوئی رسید نہ لی۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس شخص نے اپنے دوست سے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ مقروض بولا، کون سی اشرفیاں، کون سا قرض؟ آخرکار اس شخص کو حاکم کے پاس جانا پڑا اور اس نے حاکم سے شکایت کی۔ حاکم نے دونوں کو قاضی کے پاس بھیج دیا۔ قاضی نے معاملہ سنا اور کہا کہ قانون یہ ہے کہ مدعی اپنا گواہ پیش کرے تاکہ فیصلہ لیا جا سکے، اور اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس شخص نے بولا، نہیں، میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ قاضی صاحب بولا، تو پھر دوسرا شخص قسم کھائے۔ مدعی بہت پریشان ہوا اور روتے ہوئے کہنے لگا، نہیں جناب، یہ شخص جھوٹا ہے اور قسم کھا لے گا اور میں اپنے حق سے محروم ہو جاؤں گا۔ قاضی صاحب نے بولا، تو میں علم غیب نہیں جانتا، آپ مجھے سارا قصہ سنائیں۔ جب آپ سے اس نے پیسے لیے تھے تاکہ میں مسئلے کو سلجھا سکوں، تو مدعی نے قصہ سنانا شروع کیا کہ یہ شخص میرا کئی برسوں سے دوست ہے۔ ایک دن سیر و تفریح کے لیے جنگل میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اس نے مجھے اپنے حالات بتانا شروع کیے کہ میری دادی کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن میرے پاس رقم بہت کم ہے۔ گاؤں میں میری کچھ زمین ہے، میں سوچتا ہوں کہ اس کو فروخت کر دوں اور انتظامات شروع کر دوں، لیکن نہ میرے پاس فرصت ہے اور نہ ہی زمین کا کوئی خریدار۔ اب میری عزت کا سوال ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میرے پاس 100 اشرفیاں تھیں، میں نے اس کو دے دیں۔ یہ رقم لیتے وقت اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 ماہ کے اندر یہ واپس لوٹا دوں گا۔ بعد میں میری والدہ بیمار ہو گئیں تو میں نے اس سے رقم کا مطالبہ کیا تو یہ مکر گیا۔ قاضی صاحب نے واقعہ سننے کے بعد اس شخص سے کہا کہ جس دن تم نے اس کو رقم دی تم لوگ کہاں بیٹھے تھے؟ مدعی بولا، درخت کے سائے میں جو کہ نہر کے قریب ہے۔ قاضی نے مقروض سے پوچھا، کیا یہ شخص سچ بولتا ہے؟ مقروض نے بولا، جناب، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، میں کسی درخت کو نہیں جانتا اور نہ ہی اس نے مجھے کوئی پیسے دیے ہیں۔ اب قاضی مدعی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ تم نے اسے رقم درخت کے نیچے دی تھی، پھر کیوں یہ کہتے ہو کہ میرا کوئی گواہ نہیں؟ یہ درخت تمہارا گواہ ہے، جاؤ اور اس درخت کو بلا کر لے آؤ۔ مدعی سمجھا کہ قاضی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب، درخت کیسے آ سکتا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، تم میری عدالت کی مہر لے جاؤ، پھر درخت آئے گا۔ قاضی صاحب نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ مدعی درخت لینے چلا گیا اور قاضی صاحب نے کتاب اٹھائی اور اپنے مطالعے میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد مقروض سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے کہ بازار کی حالت اچھی نہیں۔ مقروض نے کہا، جی ہاں، آج کل بندی ہے۔ مقروض یہ سوچ رہا تھا کہ قاضی اسے سچا سمجھتا ہے اور مدعی کا اس نے محض مذاق اڑایا ہے اور مدعی کو درخت کو بلانے بھیج دیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ بہت مطمئن ہو گیا۔ قاضی نے اپنی کتاب کا مطالعہ جاری رکھا اور کچھ ہی دیر بعد ایک دم سے بولا، وہ شخص درخت کے قریب پہنچ گیا ہوگا۔ مقروض بولا، نہیں جناب، وہ درخت بہت دور ہے، وہ ابھی تک نہیں پہنچا ہوگا۔ کچھ دیر بعد مدعی پریشانی کی حالت میں واپس آیا اور کہا، قاضی صاحب، درخت نہیں آیا۔ قاضی بولا، درخت تمہاری غیر موجودگی میں آیا تھا اور مجھے حقیقت بتا گیا۔ اور مقروض شخص سے بولے، اے جھوٹے، اپنے دوست سے جو قرض لیا ہے وہ اسے واپس کر دے ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ مقروض بولا، اے قاضی صاحب، میں تو یہی تھا لیکن درخت نہیں آیا، یہ کیسا انصاف ہے؟ قاضی صاحب نے کہا، جس وقت میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ شخص وہاں پہنچ گیا ہوگا تو آپ نے کہا نہیں، وہ درخت بہت دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس درخت کو جانتے ہو اور آپ نے اس سے اس درخت کے نیچے پیسے لیے ہیں۔ یوں تم نے مدعی کی باتوں کی تردید کر دی۔ اگر تم نے پیسے نہ لیے ہوتے تو تم کہتے کہ کون سا درخت، کہاں درخت اور وہ کہاں گیا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں جانتا مدعی کہاں گیا ہے، لیکن تو نے اس کی باتوں کی تردید کر دی ہے اور تو نے یہ کہا کہ نہیں، وہ ابھی تک اس درخت کے پاس نہیں پہنچا ہوگا۔ مقروض یہ سن کر شرمندہ ہو گیا اور قاضی صاحب کا حکم ماننے پر مجبور ہو گیا۔ جی ہاں دوستو، تو یاد رکھیے، جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔